صحیح. صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما علم وله الشكر على ما علم والسلام بما قدم بالأمور العمل ابتداها وسبوغ آلاء الأزداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبالآية العدم مقرولة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله البرص وطهرهم تطهيرا. سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى على العدل المشتهر والمهدي المنتظر والعلة الدائمة الباقية على أعدائهم وملك فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. عشرہ ماہ محرم اس ادا خانے میں دوسری مجلس عزا آپ سماعت فرما رہے ہیں. علی اور قرآن اس عنوان سے کل جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا وہ اپنے دوسرے مرحلے میں ہے. سورہ مبارکہ لسا کی آیت کے ذیل میں جو احباب کل موجود تھے وہ میرے تمہید اور ربط بیان سے واقف ہیں. ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے اور کرتا رہے گا اللہ کی اور رسول کی. فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
تو وہ ان کے ساتھ ہے کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی، انعام کیا۔ من النبیین، وہ لوگ کون ہیں جن پر انعام کیا؟ وہ نبیوں میں سے ہیں۔ نبیوں کے علاوہ وہ صدیقین میں سے ہیں، وہ شہداء میں سے ہیں، وہ صالحین میں سے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، کیا اچھی رفاقت ہے۔ اگر لوگ سمجھ سکے تو اردو زبان کا ایک فقرہ کہوں، زمانہ صحبت پہ گفتگو کر رہا ہے، قرآن رفاقت پہ بات۔ قرآن رفاقت پہ بات کر رہا ہے، اور رفاقت بھی انبیاء کی، رفاقت بھی صدیقین کی، رفاقت بھی شہداء کی، رفاقت بھی صالحین کی۔ دیکھیے، شہداء، انبیاء، صدیقین، صالحین کی رفاقت تو پھر سمجھ میں آتی ہے۔ شہداء کا تو معاملہ یہ کہ خون بہائے بغیر رفاقت کیسے مل رہی ہے۔ شہید کا تو خون بہتا ہے، جو خون نہ بہائے وہ شہید ہی نہیں ہے۔ خون بہائے بغیر راہ الہی میں فی سبیل اللہ، للہ لوجہ اللہ فی سبیل اللہ، للہ لوجہ اللہ فی سبیل اللہ، کسی بھی طریقے سے لہو بارگاہ الہی میں بہایا جائے۔ ہاں، مگر جب خدا کہے تب بہاؤ، اپنی مرضی سے نہ بہاؤ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔ جب اللہ کہے تب بہاؤ، جب اس کا رسول کہے تب بہاؤ، کیونکہ سارا دین، آیت شروع ہی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اطاعت۔ سارا دین جڑا ہوا ہے اطاعت سے۔ تو اگر رسول کہے، اللہ کا حکم ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے زخم کھائے، میدان میں خون بہایا، شہید کا درجہ پایا۔ کمال حیدر یوں ہی رفیق ہو گئے، کچھ کیا بھی نہیں اور رفیق ہو گئے۔ دیکھیے، میں ایک پہلو کو آج دوسری ہی منزل پہ واضح کر دوں تاکہ ہمارے بچے سمجھیں۔ یہ مسئلہ صرف اس آیت کو سمجھنے میں نہیں ہے، یہ معاملہ دوسری جگہ بھی آئے گا، اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ گئی ہو وہ بات، یہ کہاں آئے گا۔ اور حدیث بھی میں اپنے مسلک سے بات نہیں کر رہا، علامہ جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے، طویل حدیث ہے، میں صرف درمیان کا ٹکڑا ایک پڑھ رہا ہوں جو شہرت رکھتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد۔ میں ذرا اپنے بچوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آغاز میں ہی۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا شہید ہے۔ رسول کہہ گئے شہید ہے تو ہے۔ بستر میں مرا ہے، تلوار نہیں کھائی، خون نہیں بہا، لیکن رسول نے کہہ دیا شہید ہے تو شہید ہے۔ رسول جسے جو اسٹیٹس دے دے وہ چھین کوئی نہیں سکتا، اور رسول اسٹیٹس لے لے تو دے کوئی نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک شاندار صلوات بھیج دیجیے بل اللہ علیہ۔ تو ختمی مرتبہ کہہ رہے، اچھا یہ حدیث
جیسا کہ میں نے کہا میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ رک نہیں رہا، عنوان رہ جائے گا. یہ حدیث مختلف لفظوں کے ساتھ آئی ہے اور اس میں الفاظ کا تواتر اتنا ہے کہ خود جو جار اللہ زمخشری نے لکھی ہے کہ رسول نے یہ بھی بتایا ہے جو حب آل محمد میں مرے اس کو کیا کیا نصیب ہے، اور یہ بھی بتایا ہے جو بغض آل محمد میں مرے. یاد رکھنا چاہیے اس حدیث کو بچوں کو. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بچوں کے ذہنوں کو اور عقیدوں کو مضبوط کرو. اگر جنازہ رکھا ہے اور مرنے والے کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ محبت اہل بیت پہ بڑا ہے، اگر میرا باپ دنیا سے گیا اور مجھے یہ یقین ہے کہ محبت اہل بیت پر گئے ہیں، اب اگر میں جنازے میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ ان کو بخش دے، تو اس کا مطلب میرا اپنا ہی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. میرا اپنا ہی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ابا تو ٹھیک تھے، بیٹا ٹھیک نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب آپ کہیں گے کیوں؟ حدیث میں رکھا ہوا دوسرا لفظ رکھا ہوا ہے، بل مات علی حب آل محمد مات مغفورا. مغفور، بخشش ہو چکی، یہ مرنے سے پہلے بخشا جا چکا، مرنے سے پہلے بخشا جا چکا. اب موقع ہے تو بتا دوں، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے حدیث قصہ کے آخری فقرے، حدیث قصہ کے آخری فقرے میں نے اکثر لوگوں کو جو دیکھا جب پڑھی جاتی ہے تو الہی آمین، وہ دعا نہیں ہے بھائی، بل کر لو اسے، بل کرو، وہ دعا نہیں ہے. حدیث قصہ کے آخری فقرے دعا نہیں ہے، یعنی وہ دعا نہیں ہے کہ جو رسول نے کہا کہ تم بھی کرو، وہ خبر ہے کہ رسول نے دعا کی تھی. وہاں الہی آمین کا کوئی جوازی نہیں ہے، وہ رسول نے یہ کہا ہے حدیث قصہ کے آخری فقروں میں کہ جہاں پر یہ ذکر ہوگا منعقد ہوگا اور جہاں یہ تذکرہ کیا جائے گا تو جس کو ہم و غم ہوگا وہ دور ہو جائے گا. رسول خبر دے رہے، صداقت رسالت پہ سبحان اللہ کہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب وہ ایک بات جس کے لیے روک لیا تھا واپس آ جاؤں، بل مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. خون بہایا نہیں، زخم کھائے نہیں، جنگ لڑی نہیں، تلوار چلی نہیں، بستر پہ مر گئے. تو آپ کہیں گے برابر کیسے ہو گئے؟ برابری کی گفتگو نہیں ہے، رفاقت کی بات ہے. برابری کی گفتگو، برابری کا تو مسئلہ ہی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم جسے مالتے ہیں اس کے برابر کسی کو مالتے ہی نہیں. میرے بھائی نے جملہ کہا ہے، اس کو بچے یاد کر لیں. ہمارے بچپن میں درود اس طرح کے لفظوں سے بھیجا جاتا تھا. آج میں نے برسوں کے بعد سنا ہے، 30 سال کے بعد سنا ہے. لوگ بھیجتے تھے اور بچے یاد کریں کہ درود اس طرح بھیجنا ہے. یہ صرف جملہ نہیں تھا، یہ قصیدہ ہے پورا. کبھی موقع ہوگا تو شرح کریں. بل مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. زخم کھائے بغیر، تلوار کھائے بغیر، خون بہائے بغیر شہید. ہاں شہید، رسول نے کہہ دیا شہید تو شہید. تو آپ کہیں گے شہید نے میدان جنگ میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، بس اب یہ جملہ اپنے بچوں سے اور نئی نسل سے کہنا ہے
شہید نے میدان جنگ میں بہت کچھ برداشت کیا ہے. ہم بستر پہ مر گئے, ہم نے کیا برداشت کیا؟ بس یہ بچے سمجھ لیں کہ کیوں اسٹیٹس دے دیا گیا شہید کا. محبت اہل بیت کے راستے میں تم پر جو پڑے برداشت کر لو, شکایت مت کرو. سلامات بھیجے محمد و آل محمد. جو سمجھے گا وہ سمجھے گا. محبت اہل بیت کے راستے میں جو پڑ جائے برداشت کر لو, شکایت مت کرو. اب بہت سے بچے ہمارے سمجھے لیں کہ اگر شکایت کریں گے تو کیا ہو جائے گا. محبت کے راستے میں شکایت کرنے کا مطلب ہوتا ہے محبوب کی شکایت, اور محبت جائز نہیں سمجھتی کہ محبوب کی شکایت کی جائے. کبھی کبھی اس پہ سوچئے گا, کبھی اس پہ سوچئے گا کہ اہل بیت نے آپ کو محبت میں, مجھے معلوم ہے آپ یہاں صلے کے لیے نہیں بیٹھے, میں کل پرسوں سے ساری مجلسوں میں کہہ رہا ہوں, آپ تبرک کے لیے نہیں بیٹھے, آپ سبیلوں کے لیے نہیں بیٹھے, یہ سب فیض ہے, یہ فیض حسینی ہے. یہ جتنے کھانے راستوں میں کھلائے جا رہے ہیں یہ فیض حسینی ہے, لیکن اعلیٰ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا کھانے آئے ہیں. راستے میں جو سہولیات جلوسوں میں میسر ہے یہ فیض حسینی ہے, بشی میں جو سہولیات میسر ہے یہ فیض حسینی ہے. مقصد اس کے لیے جانا نہیں ہے, مقصد عزاداری ہے, مقصد جلوس ہے. آپ محبت میں آئے ہیں, محبت میں آنے والا جو کچھ کر رہا ہے وہ محبت میں کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے وہ محبت میں کر رہا ہے. اب اگر شکایت آ جائے تو وہ پھر محبوب کی شکایت ہے. محبوب سے شکایت کرنا اور ہوتا ہے, محبوب کی شکایت کرنا اور ہوتا ہے. ایک سلامات بھیج دیجیے میں اللہ آباد سے. محبوب کی شکایت اور ہے, محبوب سے شکایت اور ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رفاقت کس کی ہے؟ نبیین کی, شہداء کی, صالحین کی, صدیقین کی. کس شرط پر ہے؟ شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اب یہاں سے آج بات شروع ہو رہی ہے. جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے. اس سے پہلے کہ میں یہ سارا معاملہ لے جا کے 8ویں مجلس میں آپ سے بات کروں, پہلی مجلس میں بات کر لیتا ہوں, دوسری میں بات کریں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے. اب میں تو جاہل آدمی ہوں, پڑھا لکھا تھوڑی ہوں, بس اپنے دماغ کے مطابق بات کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اب میرے دماغ میں آ گئی ایک بات, سما گئی, سما گئی تو سما گئی. انسانی دماغ کی ساختی ایسی ہوتی ہے کہ سما گئی تو سما گئی. دماغوں سے نکالنا اپنے جیسوں کا کام تھوڑی ہے. دماغ میں سمائی ہوئی کو نکالنا کوئی اپنے جیسوں کا کام نہیں ہے. تو پھر بات کیا سمائی؟ میں نے سوچا اگر اللہ کہے کہ دائیں جاؤ اور رسول کہے کہ بائیں جاؤ, اب میں کدھر جاؤں؟ آپ حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. اچھا دائیں بائیں چھوڑیے, میں شرعی مثال دے دیتا ہوں. اللہ کا نماز پڑھو ابھی اس وقت, اللہ کا حکم ڈائریکٹ اس وقت آ جائے نماز پڑھو, رسول بھی موجود ہو, وہ کہ میرے پاس آؤ, میری بات سن. اچھا اب آپ شاید بچے کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ڈائریکٹ کیسے آ گیا؟ ڈائریکٹ نہیں آ رہا. چلیے یہ ابھی تھوڑی دیر میں مغرب ہو جائے گی, سورج ڈوبا 10 منٹ کے بعد اول وقت مغرب کا شیعہ مسلک کے مطابق آ گیا. اپنے بچوں سے بات کر, اول وقت آ گیا, وقت باقی ہے, اول وقت ہے, وقت باقی. اب کمال صاحب کھڑے ہوئے اول وقت دیکھ کے تکبیرۃ الاحرام کہے, ایسے میں رسول موجود ہوں اور رسول کا ادھر آؤ, میں کیا کروں؟ اول وقت پڑھوں کہ رسول کی سنوں؟ کیا کروں؟ یعنی اگر اطاعت میں
ٹکراؤ ہو جائے، میری بات کو سمجھیے گا، ٹکراؤ ہو جائے، خود باز اللہ میں سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ خدا اور رسول کی اطاعت میں ٹکراؤ ہو جائے، بالفرض اگر ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کس کی مانیں گے؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ٹکراؤ ہو جائے۔ اگر ٹکراؤ کا 0.1% بھی امکان ہوتا، یہ بہت بڑی بات کرنی، 0.1%، اس سے بھی کم کر لیجئے، اگر ٹکراؤ کا رتی بھر بھی امکان ہوتا تو خدا 2 اطاعتیں ایک وقت میں واجب نہ کرتا۔ یہ قانون سمجھ لیجئے، ٹکراؤ کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کی مرضی ایک ہے۔ ایک مسئلہ آپ کا حل کر رہا ہوں جس پہ لوگ رکے رہتے ہیں، قرآن ہی سے سن لیجئے، میں باہر سے دلیل نہیں دے رہا، یعنی اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا لفظ جہاں بھی ساتھ آ جائے وہاں ٹکراؤ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنی ناقص عقل اور سمجھ اور فہم کی وجہ سے ٹکراؤ سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہاں پر کوئی ٹکراؤ اس لیے نہیں ہو سکتا، تضاد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی مرضی ایک ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن سے اگر، اچھا میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں کچھ ریزرویشنز ہیں تو وہ دوسری آیت سن لے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ نے چیپٹر کلوز کر دیا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ بات وہی نکلی جو میں کہہ رہا تھا کہ اطاعت دونوں کی ایک ہے، تو قرآن نے 2 آیتوں سے بتا دیا کہ دونوں کی اطاعت ایک ہے۔ کلیہ فارمولہ کیا ملا؟ فارمولہ یہ ہے کہ اطاعت کی منزل پر اگر ایک سے زیادہ مطیع جس کی اطاعت، جو اطاعت کر رہا ہے، مطاع میم توئے الف عین، جس کی اطاعت کی جائے، اگر ایک سے زیادہ ہو جن کی اطاعت کی جانی ہے تو ان کی مرضی میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، ورنہ اطاعت سے باہر ہوگا، اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ جب قرآن سے یہ کلیہ مل گیا کہ جن کی اطاعت واجب کی جائے ان کی مرضیوں میں اختلاف نہیں ہوگا، کلیہ مل گیا، تو اب اگر قرآن کہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اولی الامر کوئی ایسا ہوگا جس کی مرضی خدا اور رسول کی ہو۔ مجھے نہیں معلوم بچے سمجھے کہ نہیں سمجھے، اولی الامر کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی مرضی خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اور اب اس میں 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، اگر اولی الامر ہم بنائیں گے تو ہماری مرضی میں چلے گا، اللہ بنائے گا تو اللہ کی مرضی۔ اگلا جملہ سنو گے، پتہ نہیں کس کا ذہن کہا گیا، اگر ہم بنائیں گے تو ہمارے گھروں سے نکلے گا، اللہ بنائے گا تو۔ میرے بزرگ ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، ہوا چلنے کے اردو زبان میں محاورہ ہے اور بہت سے معنی ہے، ہوا علی کو دیکھ کے چلتی ہے، علی ہوا دیکھ کے نہیں چلتی۔ سلامات بھیجیے محمد وعلیہ۔
ایک شاندار صلوات بھیج دیجیے. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. تو اطاعت کا پہلا مسئلہ تو یہ. اچھا آپ دوسرا ڈکلیریشن یہ سن لیجئے قرآن مجید کا کہ جو میں نے آیت پڑھ دی ہے لیکن ابھی بات نہیں کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. اب آپ پورا قرآن دیکھ جائیے. یہ اسٹیٹس اللہ نے پچھلے کسی نبی کے لیے نہیں رکھا. میں ذرا بات کروں گا اس پر. موضوع نہیں بدلا ہے, موضوع وہی ہے. موضوع وہی ہے. میں اپنی نئی نسل کے بچوں کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے علی کا ذکر علی کا نام لے کر ہی ہوگا. یہ سمجھیں اور اسے سیکھیں قرآن سے کہ اسم علی, علی کہے بغیر بھی علی کا ذکر کہاں کہاں کیسے کیسے. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. یہ اسٹیٹس اللہ نے پچھلے نبیوں میں کسی کو نہیں دیا. اطاعت کے مرحلے پر قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر الگ الگ آیتیں ہیں, لیکن ایک سورہ ایسا ہے جس میں 5 نبیوں کا اسٹیٹمنٹ ایک ہی جگہ رکھا ہوا ہے. 5 نبیوں کا, اور وہ ہے سورہ شعراء, 26واں سورہ کلام مجید کا. نبیوں کے نام یاد کر لیجئے. حضرت لوط, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط پیغمبر, حضرت شعیب. 5 نبیوں کا بیان اسٹیٹمنٹ ایک جگہ پر ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے کہ 5 جگہ اللہ نے ایک ہی سورے میں ایک بیان کو دہرایا ہے. جو بیان 5 جگہ دہرایا گیا ہے 5 بار ایک ہی سورے میں, اس کی کوئی اہمیت تو ہوگی نا. وہ بیان یہ ہے کہ ان 5 نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا, جو کہا اللہ نے اسے رکھ دیا. فاتقوا اللہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. یہ وہ 3 آیتیں ہیں جو 5 مرتبہ دہرائی گئی ہیں ایک ہی سورے میں. پہلے ترجمہ سنیے, میں بات آگے بڑھاؤں. انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, رسول کا مطلب, اور امین ہوں. 5 نبیوں اور رسولوں کا یہ کہنا کہ امین ہوں, یہ اس بات کا ثبوت ہے اللہ خائن کو نبی نہیں بناتا. اللہ خیانت کرنے والے کو نبی نہیں بناتا, امانت دار کو نبی بناتا ہے, امین کو نبی بناتا ہے. شرح ہوتی رہے گی, ترجمہ سن لیجئے پہلے. میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, رسول ہوں اور امین ہوں. واتقوا اللہ, متقی بن جاؤ. یا یہ ترجمہ کر لیجئے یا یہ ترجمہ کر لیجئے کہ اللہ کے تقوی پہ کاربند رہو. وَأَطِیعُونِ, میری اطاعت کرو. یہ ہے وہ فرق جو سارے نبیوں کا رسول سے ہے. تقوی اللہ کا, اطاعت میری.
واتقوا اللہ وأطیعون، میری اطاعت کرو. ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اپنی رسالت پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو عالمین کے پروردگار پر ہے. آپ نے بیان دیکھا. اب ظاہر ہے میں نے آیتیں پڑھی ہے تو مجھے تھوڑا سا اس پہ بات کرنی پڑے گی تاکہ بچوں تک پہنچ جائے. پہلی چیز تو اپنا اسٹیٹس بتا رہے ہیں وہ نبی جو کہہ رہے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ابیل ہے. 5 مرتبہ لفظ ابیل دوہرانے، جو سمجھے گا وہ سمجھے گا. 5 مرتبہ لفظ ابیل دوہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے منصب رسالت نبوت ابیل کو جاتا ہے. ابیل جائے گا تو ابیل آئے گا. یہ قرآن ہے. ابیل جائے گا تو ابیل آئے گا. اب اس کے بعد جو پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. میں اپنے آپ کو شامل کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی کو کہوں، بالحیثیت قوم ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے 1400 سال میں ملت اور کلمہ پڑھنے والی نسلوں میں صرف یہی بتایا گیا کہ قرآن آنے کے بعد لوگ متقی بنے. یہ بہت بڑی خطا ہوئی ہے، بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ قرآن آنے کے بعد تقوی کا مطالبہ کیا گیا ہے، رسول کے آنے کے بعد متقی بنایا گیا ہے. قرآن اس پر گواہ ہے کہ گزشتہ کتنے نبیوں نے اپنی قوم سے کہا کہ متقی بنو، تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود متقین صرف رسالت باپ کے بعد نہیں ہے. وجود متقین کی ہسٹری 1400 سال کی نہیں ہے. آدم سے لے کر قیامت تک وجود متقین پایا جائے گا. جہاں جہاں ہدایت ہے وہاں وہاں وجود متقین ہے. چاہے ان نبیوں کے دور میں کوئی ایک متقی بنا ہو، چاہے 2 یا اس سے زیادہ، لیکن سب مل کر متقین کی تعداد ہو گئی. تو متقین تو بہر صورت ہر زمانے میں ہے. صرف رسول کے آنے کے بعد متقین نہیں ہے. اگر قرآن سے یہ بات پہنچ گئی تو ممبر پہ بلند ہو کر اگر رسول یہ کہے اور شیعہ سنی کتابیں اور حدیث کی کتابیں لکھے علی سید المتقین، تو علی صرف اس دور کے لوگوں کا سید نہیں ہے. متوجہ کیا صرف ایک لفظ پر، میں دوسرا لفظ بھی کہتا ہوں. علی سید المتقین کی بھی لفظ حدیث میں ہے اور علی امام المتقین، اور دونوں میں ایک فرق ہے. آپ کہیں وہ فرق کیا ہے؟ سید المتقین کہا تو اس کا مطلب متقین کے سردار علی ہے، لیکن امام المتقین کہا تو پتا چلا کہ جتنے متقی بڑے بڑے گزر گئے سب محبوب ہیں، امام علی ہے. محمد و آل محمد. اب اتنے مختصر سے مقدمے میں جو 2 لفظوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، مجھے یہ حق ہے، چاہے کسی نے پہلے کبھی سنا ہو، اب بالکل تازہ تر بات کہہ رہا ہوں، مجھے یہ حق ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ جب رسول کہہ رہے، قرآن کہہ رہا متقین پہلے بھی ہے اور رسول کہہ رہا علی امام متقین ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر دور میں متقی پائے جائیں گے مگر امام علی ہے. اب خالص اردو میں جملہ کہوں، جب پچھلوں میں کوئی امام نہ ہو سکا تو اگلوں میں کیسے ہو؟ سلام بھیجیے محمد و آل محمد. اور اب ظاہر ہے کہ میں ابھی اس لفظ تک نہیں آیا جہاں میں نے آپ کو روکا ہے اطاعت پر. 5 نبیوں کے بیان کو اللہ نے بار بار دہرایا قرآن میں،
اور چھٹا مرحلہ کیا ہے وہ سنیے. پہلے وہ سنیے. 5 مرتبہ 5 نبی الگ الگ اپنی قوم سے کہہ رہے انی لکم رسول امین واتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ من اجر الا الاجر الا علی رب العالمین. چھٹی مرتبہ لفظیں تھوڑی سی بدل گئی. یہ سورہ ہے, سورہ نہیں بدلا, لفظیں ذرا سی بدلی. اب وہ لفظیں سن لیجیے. واتقوا الذی, وہی تقوی, واتقوا الذی امدکم, یاد رکھیے گا یہ سورہ شعراء ہے. امدکم بالانعام وبنین وجنات وعیون. تقوی اختیار کرو اس پروردگار کا, امدکم جس نے تمہاری مدد کی, جس نے تمہاری مدد کی. بالانعام وبنین, چوپایوں کے ذریعے, بیٹوں کے ذریعے, جنات جنتوں کے ذریعے, جس کا ترجمہ آپ نے باغ کر لیا. چودہ 100 سال سے ہم سنائے چلے جا رہے ہیں جنت کا ترجمہ باغ ہے, جنت کا ترجمہ باغ ہے. انگریزی میں گارڈن کر دیا. مجھے ایسا باغ دکھا دیجئے جس میں چھت بھی ہو, کمرے بھی ہو. دنیا میں کسی باغ کا تصور چھت اور کمروں کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر جنت میں چھت اور کمرے ہی نہیں ہے تو جنت کاہے کی ہے؟ کہے گا یا جو کہلاتا, اس سے زیادہ ابھی کچھ نہیں کہنا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ جنت کا ترجمہ باغ نہیں ہو سکتا. سمجھنے کے لیے, بس سمجھنے کے لیے ہے. جنات و عیون اور چشمے, 4 چیزوں کے, اب میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا نا, 4 چیزوں کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. جس اللہ نے کی ہے اس کا تقوی اختیار کرو. اللہ نے مدد کی ہے, آیت صرف یہ نہیں ہے, 4 چیزوں کے ذریعے مدد کی ہے. جب تک یہ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے بتا رہی ہے کہ اللہ کسی کے ذریعے مدد کرتا ہے. کسی کے ذریعے مدد کرتا ہے. پہلے میرا مقدمہ سن لیجئے تو میں آگے بڑھوں. اللہ کسی کے ذریعے مدد کرتا ہے. وہ جو جس ذریعے اس نے مدد کی وہ 4 گلوائے ہیں. چوپائے, سواریاں, میں لفظ بدل رہا ہوں. بلیل بیٹے, جنات جنتیں, عیون چشمے, عیون چشمے. ویسے ایل آنکھوں کو بھی کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایل کی جمع عیول ہی آتی ہے, عیال بھی آتی ہے, لیکن یہاں پر چشمے مراد ہے. آپ لفظ ایل یاد رکھ لیجیے, عیول یاد رکھ لیجیے. اللہ نے 4 چیزوں کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے. جس ذریعے سے مدد کی ہے یعنی سورس کو, ذریعے کو ہی اسلامی ٹرمنالوجی میں وسیلہ کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ مدد کی ہے اللہ نے, ذریعہ مدد کون ہے؟ یہ 4. تو اس وقت جب وقت مدد تھا اس وقت مددگار کون ہوا؟ بیٹے, عیون, جنتیں, سواریاں, یہ مددگار ہوئی ہے. اب مجھے کچھ پوچھنے کا حق ہے. سواریاں مددگار ہو تو جائز ہے, شہ سوارے لافتہ مددگار ہو, میری طرف سے سنیے گا, سواریاں مددگار ہو تو جائز ہے, شہ سوارا لافتہ مددگار ہو تو بدعت ہے. اگلا لفظ سنیے, بیٹے مددگار ہو, تمہارے بیٹے مددگار ہو تو جائز ہے, اور رسول کے بیٹے مددگار ہو, جنتیں مددگار ہو تو جائز ہے, اور جو جوانان جنت کے سردار ہو وہ مددگار ہو تو بدعت ہے. اور چوتھا لفظ عیون, ترجمہ ہی نہیں کر رہا, عیون مددگار ہو تو جائز ہے, اللہ مددگار. اس لیے قرآن نے کہا تھا کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو.
اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو. میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں, ابھی بات وہاں واپس نہیں آئی جہاں پہ رکا ہوں, واپس آ رہا ہوں. 4 چیزوں کے ذریعے مدد کی وہ مددگار. اس کا مطلب ہے اصول الہی یہ ہے, سنت الہی یہ ہے, کسی کے ذریعے سے مدد کرتا ہے, کسی کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے کمال صاحب, آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر ابھی بہت اچھی طرح سے کھل کے نہیں سمجھ میں آئی. کچھ لوگ عادی ہوتے نا کھل کے بات کریں. آیت پڑھوں؟ میں تو آپ کو ابھی حدیث میں لے کر ہی نہیں جا رہا. آیت پڑھوں؟ کل لبت ہؤلاء وہؤلاء. قرآن جاؤ پڑھ لو. ہم کل سب کی لبت ہم مدد کرتے ہیں. ہؤلاء وہؤلاء, یہاں والوں کی بھی وہاں والوں. مدد کرتے ہیں کل سب کی, ہم مدد کرتے ہیں. لمبد تو جمع کا صیغہ ہے واحد کا لی. ہم مدد کرتے ہیں یہاں والوں کی بھی وہاں والوں کی بھی. میں نے کہا یہ کون مدد کر رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ. اللہ کہہ رہا ہے ہم مدد کرتے ہیں. آئیے پوری تو آیت پڑھیے. اللہ کہہ رہا ہے ہم مدد کرتے. میں نے پوری پڑھی لی, اب میں پوری پڑھ رہا ہوں. اتنی عربی تو آپ کو بھی آتی ہے مجلسوں کے سطح میں, حذیل کے ذکر کے سطح میں. کل لبت ہؤلاء وہؤلاء بالعطاء ربک. ربک کا کاف مخاطب ہے رسول کو. اے رسول تیرے پروردگار کی عطا سے ہم مدد کرتے ہیں. اگر یہاں ہم اللہ ہے تو رب کون ہے؟ دو جملے. ہم مدد کرتے ہیں یہاں والوں کی بھی وہاں والوں کی بھی, اے رسول تیرے پروردگار کی عطا سے. اگر یہاں پر ہم سے مراد اللہ ہے تو رب کون ہے؟ اور اگر رب اللہ ہے تو پھر تلاش کرو ہم کون ہے. اور وہ بھی ایک نہیں ہے, ایک سے زیادہ ہے. اور ایک سے زیادہ کے لیے ایک صیغہ ہے, اس کا مطلب ہے سب ایک جیسے ہیں. میں نے آپ سے ابھی صرف اس مدد کے لفظ پہ روکا تھا تو واپس عطا تک جانا ہے اور اطاعت تک پہنچنا ہے جہاں آیت سورہ شعراء کی رکی ہوئی ہے. لیکن ایک بات کہہ دوں, یہ کون ہے جو اللہ کے کلام میں بیچ میں کہہ رہا ہے ہم مدد کرتے ہیں؟ یہ بھی ذرا سوچ لا. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا, پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. میں سمجھا دیتا ہوں, میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال کر کے سب کو سمجھا دیتا ہوں. یہ کون ہے جو اللہ کے کلام میں کہہ رہا ہے ہم مدد کرتے وداؤٹ کوٹیشن؟ آواز بھیجا
وداؤٹ کوٹیشن. پہلے آج سے 20 برس پہلے 19 رمضان کو ساہیوال میں صبح کے وقت تقریر کرتے ہوئے مولا علی کی شہادت پر ایک موضوع اٹھایا تھا اور اس پہ گفتگو کی تھی کہ قرآن مجید میں آیتوں میں 3 قسمیں ہیں کیٹیگری کے اعتبار سے. ایک وہ بیان ہے جو اللہ کا بیان ہے, ایک وہ ہے جو کوٹیشن ہے, یہ دوسری کیٹیگری ہے, یعنی کالا آدم کالا لو, یہ کوٹیشن ہے. تیسرا وہ ہے جو نہ اللہ کا بیان ہے نہ کوٹیشن ہے. اور میں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں ایسی آیتوں کی فہرست بنا چکا ہوں. یہ اور بات ہے کہ اس کے 2 برس کے بعد کسی نے یہی دعویٰ کر دیا جو میں نے کیا تھا, تو آج تک میں نے ممبر پہ وہ فہرست ہی نہیں سنائی کہ جس کے پاس ہے وہ لے آئے. صلوات بھیجیے محمد والے. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد والے. میں اب تقریر یہاں رک گئی ہے, کل یہی سے آگے بڑھ جائیں گے, وقت قابل ہوا. ہم مدد کرتے ہیں, آخری کی طرح ہم مدد کرتے ہیں یہاں والوں کی بھی وہاں والوں کی. شاید ہمارے دوست کہہ دیں, بچے کہیں اچھا سب سمجھا دیا, ہاؤلا وہاؤلا کیا ہے, یہاں والوں کی بھی وہاں والوں. آپ کو بھی سمجھنے میں الجھن ہے, آپ کو بھی سمجھنے میں الجھن ہے. فطرس وہاں سے آیا تھا, راہب یہاں سے آیا تھا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. فطرس وہاں سے آیا تھا, راہب یہاں سے آیا تھا. ہم مدد کرتے ہیں, اور مدد لوگوں کی کیا, انسانوں کی مدد کیا. اس وقت تو اسلام پکار رہا ہے. کوئی اکیلا نہ نکلا اسلام کی پکار پر, حسین گھر لے کے نکل آئے. اسلام آواز دے رہا تھا, حسین گھر لے کے نکل آئے. اور میرے بچوں, مصائب میں فکرہ کہا ہے, مگر یاد رکھنا یہ دلیل ہمیشہ کام آئے گی. جو لڑنے کے لیے نکلتا ہے وہ لشکر لے کے نکلتا ہے. اپنی نسلوں کو بتلاؤ کہ حسین گھر لے کے نکلے. یہ جو 10 دن محرم اور 2.25 مہینے رونا اور گریا اور عزاداری ہے, یہ اسی لیے ہے تاکہ یہ بتلایا جائے کہ حسین گھر لے کے نکلے تھے, اور گھر کا گھر تاراج ہو گیا, گھر کا گھر تاراج ہو گیا. اور اب ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ حسین اگر کسی کو پکار رہے, اسلام نے حسین کو پکارا تھا تو حسین کیوں کسی کو پکار رہے. حسین جس کو حسین کو معلوم ہے کہ قتل ہو جانا ہے عصر کے وقت. حسین کو نانا سے وعدہ ہے, بحضر میں وعدہ ہے, حسین کو معلوم ہے. حسین جو کسی کو پکار رہے ہیں وہ اپنی مدد کے لیے نہیں پکار رہے, حسین تو عزت دینے کے لیے پکار. حسین تو عزت دینے کے لیے پکار رہے. کوئی ہے جو آج اگر آل رسول کی نصرت کرے تو تاریخ میں اس کا نام رہ جائے گا. کوئی ہے تو صرف پکارا ہی نہیں, بلکہ وہ استغاثہ جیسے آپ استغاثہ کہتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, وہ تو کربلا میں کیا. خط بھی لکھے, خط بھی لکھے حسین. جہاں جہاں چاہنے والے تھے وہاں خط لکھے. اگر ایک خط کوفے گیا تو ایک خط بصرے گیا. بس دونوں خطوں میں اتنا فرق تھا کہ بصرے کا خط مجموعاً گیا تھا عبائدین بصرہ کے نام اور چاہنے والوں کے نام جو وہاں لوگ تھے,
اور کوفے کا خط خصوصاً گیا تھا، بچپن کے دوست رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، آپ کی آوازیں غلط ہو، کوئی تذکرہ حضرت حبیب کے ذکر کی کتاب اس بات سے خالی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ سب نے لکھا ہے کہ ایک عالم نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا۔ دیکھو یہ تمنا ہے، تمنا کو تمنا سمجھنا، اسٹیٹس پر سمجھنا۔ حضرت حبیب کو خواب میں دیکھا ایک عالم نے، اس نے کہا کہ آپ کو حسین نے رجل فقیہ کہا، آپ مولا کے بچپن کے دوست ہیں، آپ کو امام حسین کی قبر اقدس میں بالائے سر اقدس قریب میں قبر ملی، حسین نے آپ کو خط لکھا، کوئی آرزو ہے؟ اب بھی کوئی تمنا ہے؟ بعد کے سارے اماموں نے آپ کو سلام کیا، اب بھی کوئی تمنا ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک آرزو ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ اگر دوبارہ اس دنیا میں آنا ہو تو جہاں حسین کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے وہاں عزاداروں میں بیٹھ کر حسین کی غربت پہ گریا کروں۔ خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوا غم حسین کے، خدا نہ رلائے کسی غم میں سوا غم اہل بیت کے، عزاداروں میں بیٹھ کر حسین پر گریا کروں، حسین کی غربت پر۔ آپ کو پتا ہے حسین کے جتنے ناصر تھے ان کو صرف ایک فکر تھی اور اس کا اظہار انہوں نے کیا، سب نے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مولا پہ جان دینے کی بھی فکر تھی کہ جان دے اور پہلے دے، ہم دوسروں سے پہلے مولا پہ نثار ہو جائے، لیکن ساتھ ایک فکر تھی، وہ فکر یہ تھی کہ سب کے مارے جانے کے بعد جب وقت غربت آئے گا خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوا غم حسین کے، خدا نہ رلائے کسی غم میں سوا غم اہل بیت کے۔ جب وقت غربت آئے گا اور حسین اکیلے ہو جائیں گے، آپ بتا مسلم ابن اوسجہ جیسا بزرگ جو حبیب سے پہلے شہید ہوئے، امیر المومنین جنہیں بھائی کہتے تھے، امام حسن امام حسین انہیں چچا کہتے تھے، بزرگ تھے، کربلا میں سب سے بزرگ تھے، ناصروں میں مسلم ابن اوسجہ۔ جب مسلم ابن اوسجہ زخم کھا کے گرے ہیں اور حبیب پہنچے، جہاں اور بات کی وہاں ایک فقرہ حبیب نے اتنا کہہ دیا، کوئی وصیت ہو تو کر دو، کوئی وصیت ہو تو کر دو۔ تو آپ کو پتہ کیا کہا؟ زخمی تھے، رمق جاں باقی تھی، ایسے میں حسین کی طرف اشارہ کر کے کہہ لگے اسی کا بحاظل مظلوم، اس کا خیال رکھنا۔ اسی کا بحاظل مظلوم، فاطمہ کے لال کا خیال رکھنا۔ خط لکھا حسین نے، کوئی بہت طویل خط نہیں تھا، یہ بچپن کا وہ دوست ہے، جب حسین چلتے تھے آگے آگے حسین، تو حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر آنکھوں پہ لگاتا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک دن حبیب کے والد مظاہر نے رسول کی دعوت کی تھی گھر پہ،
تو حبیب نے کہا 5 سال کا سن حمسل ہے، امام حسین کے حمسل ہے. باپ سے کہنے لگے آپ نے اپنے نبی رسول دوست کو بلایا، ہمارے دوست کو نہیں بلایا، ہمارے آقا کو نہیں بلایا. خاص طور پر بظاہر نے جا کے رسول کو پیغام دیا. فرق اشتیاق ملاقات میں اتنے بے قرار تھے کہ گھر کی بالائی منزل کی چھت کے بام پہ ٹہل رہے تھے کہ گلی سے جب رسول نواسے کے ساتھ آئے تو حبیب کو حسین کا چہرہ نظر آ جائے. ٹہلتے ٹہلتے پاؤں چھت سے نیچے آیا، حبیب زمین پر آئے، سر پہ چوٹ لگی، حبیب دنیا سے سدھار گئے. باپ نے رسول کی دعوت کی تھی، اس لیے باپ نے خیال کیا کہ کہیں رسول کبھی خاطر نہ ہو، بیٹے کے لاشے پہ چادر ڈال دی اور زوجہ سے کہا کہ دعوت کا التزام کرو. حبیب ایک مرتبہ ایسے موقع پہ جب حسین پہنچے تو رسول بظاہر سے ملے تو حسین کی نگاہیں کچھ دیکھ رہی ہے اور حسین کہنے لگے لالا ہمارا دوست نظر نہیں آ رہا، ہمارا دوست نظر نہیں آ رہا، اب کیا کریں؟ بظاہر رسول سے کیسے کہے، چھپا بھی نہیں سکتے، سچ کہہ بھی نہیں سکتے، آنکھیں چھلک گئی تو اب بتانا پڑا تو نبی نواسے کے ساتھ آئے. کہا حسین تمہارا دوست ہے. حسین نے ہاتھ پھیرا حبیب کے چہرے پر اور بس اطلاع کہا حبیب ابھی تو نصرت کر رہا ہے. ابھی تو نصرت کرنا ہے، یہ زندگی ملی تھی حبیب کو، اس کو خط دوبارہ زندگی دی، اس کو خط لکھا حسین نے، 2 جملے لکھے بس آخری فکر ہے. ایک مرتبہ خط میں لکھا، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے، بچپن کے دوست رجل فقیر حبیب ابن بظاہر کے نام، میں کربلا پہنچ چکا ہوں، لرزۂ آدھا میں گھیر لیا گیا ہوں، جیسے پہنچ سکتے ہو پہنچو. ابھی خط کو مہر نہیں کیا